شوکت صاحب، پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، اور اس حوالے سے آپ کی حکومت رہی اور کیا اصلاحات کی تھی آپ کی گورنمنٹ نے؟ 5 قسم کے ہم نے پروگرام شروع کیے تھے، اور وہ ابھی پروگرام جو ہیں ہم نے پوری اس کی تیاری کی تھی، جس کے بیچ میں ٹیکس جو بیس ہے اس کو بڑھانا تھا۔ 35 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم نے 4 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے وہ کتنا ان کا ٹیکس بنتا ہے اور ان سے ٹیکس کتنا لینا ہے، یہ ہم نے پورٹل پہ چڑھانا تھا اپریل میں۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا یہ ہے ریٹیل والی سائٹ پہ کوئی تقریباً 20 ٹریلین کا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے، اور 3.5 ٹریلین کی صرف کیپچر ہوتی ہے، اس پہ ٹیکس لوگ دیتے ہیں، یا جو ریٹیلر ہے وہ حکومت کو ٹیکس دیتا ہے، لوگوں سے تو لے لیتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے پی او ایس جو ہے پوائنٹ آف سیل، اور اس کا جو ہے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ان کا جو سائیکل ہے اس کا جو مینوفیکچرر سے یا امپورٹر سے لے کے اور ریٹیلر تک اس کو کیپچر کرنا ہے، اور ادھر جا کے ہم نے سیلز ٹیکس کو کیپچر کرنا، وہ بھی ہم نے مئی میں ہم نے امپلیمنٹ کرنا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس پورا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر سال 1% ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھائیں گے تاکہ 10 سالوں میں 20% تک چلے جائیں۔ شوکت صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو ابھی برے معاشی حالات ہیں اس میں آپ کی ایک پالیسی بھی تھی جو فیول ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں آپ نے سبسڈی دی تھی، اس نے تباہی پھیری ہے اصل میں۔ کیا وہ تو کہیں گے نا، انہوں نے کسی نہ کسی چیز کو تو بلیم کرنا ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ یہ اکنامک سروے تو آپ نے ہی شائع کیا تھا، جس میں ساری چیزوں کے بیچ میں ہم 17 سال میں سب سے زیادہ بہتری لے کے آ رہے تھے، اور یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہوا، تو یار وہ تو 100 ارب روپیہ ہر مہینے کا تھا صرف 4 مہینوں کے لیے، تو پہلے مہینے میں آپ پی ایس ڈی پی 100 ارب سے کاٹ لیتے اور اس کا کھاتا پورا ہوتا، آپ وہ پھر سے وہ لے کے آ جاتے، فیول جو ہے آپ کا انکریز لے کے آ جاتے، اور لوگ آپ کو تاکہ جوتے مارتے۔ تو یہ ابھی کہنا جو ہے نا، یہ تو بالکل لوگوں کو مطلب یہ ایک جہالت کا ایک قسم کا یہ بیان ان کا ہے۔ میں کئی دفعہ سمجھا بھی چکا ہوں کہ ہمارے پاس اس کا حساب بھی ہے کہ ہم نے کیسے پورا کرنا تھا، لیکن یہ بار بار اس لیے کہتے ہیں، یہ ویسے ہی بار بار کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ 4 سال میں آپ نے تو اکانومی کی تباہی مچا دی، اور پھر خود وہ اکنامک سروے انہوں نے شائع کیا جس میں ہر چیز، ہر ہدف جو تھا وہ 17 سال میں، پچھلے آخری 2 سال میں 17 سال میں سب سے بہتر تھا۔ شوکت صاحب، یہ بتائیے گا کہ مفتہ اسماعیل ٹھیک ہیں یا اسحاق ڈار؟ وہ ایک دوسرے پر الزام ڈر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مفتہ ٹھیک بات کر رہے ہیں یا اسحاق ڈار، اور معاشی حالات کے ذمہ دار دونوں میں سے کون؟ میں پرسنالٹیز میں نہیں جاتا ہوں، جب سے انہوں نے یہ باغ دوڑ سنبھالی ہے اکانومی کی، انہوں نے بیڑا غرقی کیا، دونوں نے۔ اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا، مجھ سے پوچھا گیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، میں نے کہا معیشت، لیکن اس وقت کی حکومت نے کہا معیشت نہیں ہے، ہمیں سیاسی انتقام کی جانب، اس طرح کی ان کی پریس کانفرنس تھی۔ آپ بھی معیشت کہہ رہے ہیں، تو کون سچا ہے اس معاملے میں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں معیشت سے کنسرن تھا، عسکری قیادت کہتی ہے ہمیں تھا، کس کو کنسرن تھا، اور آپ کیوں نہیں ڈیلیور کر پائے، ان کے اعتماد پر کیوں نہیں پورا اتر پائے؟ آپ اعتماد پر پورا اترتے تو کیا نہیں سمجھتے اس وقت حکومت میں رہتے؟ یار میں تو ویسے باتیں چاہتا ہوں، میں یقین نہیں کرتا ہوں، میں فیکٹس سے یقین کرتا ہوں۔ اچھا، اکنامک سروے جو ہے وہ ہمارے جانے کے بعد شائع ہوا، اور پاکستان بورڈ آف اسٹیٹسٹکس نے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے چھاپا، اس کے بیچ میں پچھلے جو آخری 2 سالوں میں پاکستان کی جو اہداف تھے وہ 17 سال میں سب سے بہتر تھے۔ تو میں نہیں جانتا ہوں کون کیا بات کر رہا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو بھی یہ کہتا ہے وہ پاکستان اکنامک سروے پڑھ لے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے کوئی آئندہ لاسٹ میں کوئی معاشی پلان مانگے آپ سے؟ اسٹیبلشمنٹ ابھی تو میرے سے کوئی نہیں مانگا۔